السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوورین سسٹ جو ہوتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہے یا آپ کو سرجری کروانی پڑے گی۔ اکثر لوگ سرجری کی طرف بھاگتے ہیں اور ڈاکٹر حضرات جو سرجن ہوتے ہیں وہ بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اس کا علاج سرجری کے بغیر ہے ہی نہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ دوستو، جو چیز بن سکتی ہے جسم کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر سے، وہ ختم کیسے نہیں ہو سکتی؟ اسی طرح ریورس ہو سکتی ہے، دوبارہ ختم ہو سکتی ہے۔ اسی ویڈیو میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا۔ پوری ویڈیو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سنیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دیں تاکہ جن کو نہیں مل رہی ان کو ملنا شروع ہو جائے۔ میں ہوں ڈاکٹر حفصل انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اوویرین سسٹ۔ بچے دانی کے اندر جو پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، رسولیاں بن جاتی ہیں، ان کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آیا کہ ان کی سرجری ضروری ہے یا سرجری کے بغیر بھی ہم اس کا حل کر سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں؟ دوستو، سرجری کے بغیر بالکل حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے خوراک بدلنی ہے، آپ نے جو میں نے آپ کو سجیسٹ کرنی ہے خوراک وہ آپ نے لینی ہے، اور جو میڈیسن میں اکثر اپنے کلینک کے اوپر لوگوں کو اپلائی کرتا ہوں اور بہت ساری سکسیس سٹوری ہیں، جو کہ اکثر مریض جو ہوتے ہیں وہ کیمرہ کے آگے آنا نہیں چاہتے، لیکن ایسے ان گنت مریض ہیں جو آپ کو میں بتا سکتا ہوں 20 سال سے ان کو رسولی کا مسئلہ تھا، سسٹ کا مسئلہ تھا، تو اللہ کی ذات نے مہربانی فرما دی، وہ بالکل ریموو ہو گئی، ختم ہو گئی، ریڈیوس ہو گئی اور دوبارہ جلدی بنی بھی نہیں، اور انہوں نے کنسیو بھی کیا۔ اللہ کی ذات نے ان کو بچوں کے سے بھی نوازا، اولاد بھی دی، سارے معاملے ٹھیک ہو گئے۔ جو سرجری کرواتے ہیں ان کے اندر یہ پرابلم آ جاتی ہے، کمپلیکیشن آ جاتی ہے کہ جب ایک کو کلیئر کیا جاتا ہے تو اس کی جگہ بہت ساری بن جاتی ہے۔ دوستو، اس کے کازز بھی آپ کو میں بتاؤں گا، لیکن یہ ایک ذہن میں رکھیں، جیسے ہم ایک پودا پلانٹ کاٹتے ہیں تو نیچے سے بہت ساری شاخیں نکال لیتا ہے، اسی طرح یہ سسٹ، یہ رسولیاں وغیرہ ہوتی ہیں کہ جب ہم ان کا سرجری کے ذریعے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو یہ وہیں پر دوسری شاخیں نکالنا شروع کرتے ہیں یا جسم کے اندر پھیل جاتی ہیں۔ اب میں نے اکثر ایسے مریض بھی دیکھے الحمدللہ، ان کو بعد میں بلکہ ریکور بھی کیا، اللہ کی ذات نے مہربانی فرمائی ہے، کیونکہ میں نے تو کوشش کرنی ہوتی ہے کہ انہوں نے سسٹ کا رسولی کا آپریشن کروایا، اس کے بعد ان کے جسم کے اوپر پھیل گئی، سارے جسم کے اندر ہو گئی، تو الحمدللہ اللہ کی ذات نے ان کو شفا یاب کیا، میں نے ان کو ٹریٹ کیا اور اس کے ساتھ ان کو ڈائٹ پلان دیا، کھانے کے لیے بتایا، کھانے سے منع کیا کہ فلاں چیز آپ نے نہیں کھانی، اللہ نے ان کو نواز دیا، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا کہ اس کا کاز کیا بنتا ہے۔ کاز اس کا یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب اووری میں اووم انڈا تیار ہوتا ہے تو وہ میچور نہیں ہوتا، وہاں سے وہ چل پڑتا ہے۔ جب وہ چل پڑتا ہے تو اس نے پورا پھر سفر کرنا ہی نہیں، جب اس کی ایج پوری نہیں ہوئی، میچور نہیں ہوئی، وہیں پر پھٹ جاتا ہے، وہاں پر یہ سسٹ رسولی پانی کی تھیلیاں جس کو کہتے ہیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ باہر سے وائرس جاتا ہے، بیکٹیریا جاتا ہے، وہ اندر جا کے انفیکشن کر دیتا ہے، وہ اس کی کاز بنتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو میاں ہوتا ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی بیماری اس کو لگی جاتی ہے، جب وہ انٹرکورس کرتی ہیں، میاں بیوی آپس میں ملاپ کرتے ہیں تو اس وقت وہ وائرس بیکٹیریا ادھر چلا جاتا ہے، وہ پرابلم پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی اس کے کازز ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی صفائی کا خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وائرس بیکٹیریا ہاتھ دھوتے ہوئے بعد میں جب ٹوائلٹ جاتے ہیں تو خیال نہیں کرتے، وائرس بیکٹیریا جو مقصد اسٹول وغیرہ کے ذریعے ادھر چلا جاتا ہے، ہاتھ دھونے کا سٹائل ان کا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے پہلے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ دوسرا، اگر آپ کو خدا نہ خواستہ بن چکی ہیں، پہلے نمبر پہ تو اللہ مہربانی فرمائے آپ کو بنے ہی نہ، جو پورا تدارک کرتا ہے اپنی خوراک کا، خصوصاً جو فاسٹ فوڈ ہے، فروزن فوڈ ہے، پروسیسنگ فوڈ ہے، سافٹ ڈرنک ہے، ان سے دور رہیں، پیزا وغیرہ سے دور رہیں، شوارما برگر سے دور رہیں، آپ انشاءاللہ ان بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اگر آپ احتیاط نہیں کرتے تو آپ کو یقیناً یہ بیماریاں ہونے والی ہیں یا ہوتی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی خوراک چینج کرنی ہے۔ یہ فاسٹ فوڈ، فروزن فوڈ، پروسیسنگ فوڈ، فیزی ڈرنک، انرجیٹک ڈرنک، سافٹ ڈرنک، ساری کی ساری آپ نے بند کرنی ہے۔ بازاری جوس آپ نے کوئی نہیں استعمال کرنا، فروٹ پہ آنا ہے، سبزیوں پہ آنا ہے، گوشت کم استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سادہ خوراک کھانی ہے۔ صبح کے ٹائم آپ نے 60% کھانا ہے، دوپہر کو 30% کھانا ہے، شام کو 10% کھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پانی پینے کا خیال کرنا ہے کہ پانی آدھا گھنٹہ پہلے پینا ہے خوراک سے، کھانے سے، اور 1.5 گھنٹہ بعد میں پینا ہے، اس کے ساتھ یا پہلے آگے پیچھے آپ نے نہیں استعمال کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو اپنے مریض کو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ میں آپ کو گولڈن ملک، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو ویکنس ہوتی ہے وہ کور ہونا شروع ہو جاتی ہے،
گولڈن ملک جس کے اندر دال چینی، ہلدی اور کلونجی ڈالی جاتی ہے، یہ ہمارے ہاں اویلیبل ہوتا ہے، ہم اس کا پاؤڈر بنا کے رکھتے ہیں، جس بھائی کو بھی چاہیے اس کو بائی پوسٹ کے گھر پہنچ جائے گا۔ آپ نے اس کو دودھ کے اندر ڈالنا ہے، 5-6 دفعہ آپ نے اس کو ابالنا ہے، دودھ خالص ہونا چاہیے، وہ آپ نے دن کے اندر 1 گلاس بنا کر پینا ہے۔ دوسرا جو میڈیسن میں استعمال کرواتا ہوں وہ ہوتی ہے پلیڈیم، میلکم سیل، پلساٹیلا، کلکیریا فلور، اور اس کے ساتھ بعض دفعہ اور میڈیسن بھی سمپٹم وائز دینا پڑتی ہیں، ان کی کوئی سمپٹم دیکھ کے تو دے دی جاتی ہیں، ورنہ ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ فلیکسینس امریکن بھی دی جاتی ہے اس کے اندر۔ یہ تمام میڈیسن آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر ہمارے ہاں سے آپ نے منگوانی ہے تو ہم بھی دیتے ہیں، پوری اعتماد کے ساتھ، پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کو مل سکتی ہے۔ پوسٹ ڈاک کا خرچ آئے گا، آپ کو آپ کی میڈیسن آپ کے گھر ہی پہنچے گی، آپ نے صرف رپورٹ مجھے واٹس ایپ کے اوپر بھیجنی ہے، میں نے ان کو دیکھ کے آپ کو میڈیسن جو سجیسٹ کر دینی وہ آپ کو بھیجنی ہے، آپ کھاتے رہیں، انشاءاللہ آپ بالکل ریکور ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پرہیز کرنی ہے، یہ جو میں نے خوراک بتائی ہے وہ آپ نے کھانی ہے۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کی طرف میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔